جن کا خلاصہ یہ نکلتا ہے عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ پیدائش سے لے کر مرنے تک مسلسل ہر سیکنڈ میں نیکیاں کرتا رہے، عقیدہ نہیں ہے تو وہ سب ضائع ہے۔ عقیدہ ہے سڑک سے ایک پتھر اٹھا دے، رب کو پسند آ جائے تو اس پہ بھی وہ خالق جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو فرمایا کرتے تھے، حذیفہ تم رسول اللہ سے بڑا پوچھتے ہو، حدیثیں یاد رکھتے ہو منافقوں کے بارے میں، ذرا دیکھنا مجھ میں تو کوئی منافقت کی علامت نہیں پائی جاتی۔ یا اتنا ڈرتے تھے کہ منافقت نہیں آنی چاہیے، عقیدہ سچا ہونا چاہیے بالکل۔ پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں پہ عقیدہ سچا ہے اور کہاں پہ کمزوری ہے؟ فرمایا النفاق یورث الاعتراض والانکار، الایمان یقطع الاعتراض۔ جہاں پہ منافقت آتی ہے اعتراض آ جاتا ہے، جہاں پہ ایمان آتا ہے اللہ یقین کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ برس رہی ہے، آپ نے دعا کی اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد ہو ہم پر نہ ہو۔ صحابی کہتے ہیں یوں رسول اللہ کی انگلی جاتی تھی بادل یوں چھٹتا چلا جاتا تھا اور مدینہ شریف چھتری کی طرح ہو گئے۔ اب یہ ایک واقعہ پیش آیا، اس پر تبصرے دو تھے۔ ایک تبصرہ یہ تھا بنو انقضاء، اس وجہ سے بارش آ گئی، ادھر سے ہوا یوں چلی، بس موسم بنا، یہ سبب بن گیا، یہ سبب بن گیا، یہ سبب بن گیا۔ ایک تبصرہ یہ تھا۔ ایک تبصرہ تھا حضرت انس جیسے لوگوں کا، فرماتے ہیں ادھر سے کیا آئی ادھر سے کیا آئی، یریہم اللہ کرامت نبیہ، رب دکھا رہا تھا دیکھو میں نے محمد کریم کو شان کیا عطا فرمائی۔ جزاک اللہ۔ جو بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہ ہے جو میں نے بات عرض کی کہ عقیدہ کہاں ہے منافقت کہاں ہے۔ جہاں پر عقیدہ ہے وہاں پہ یقین ہے، ایمان ہے، عظمت ہے، اور جہاں پہ منافقت ہے وہاں پر اعتراض ہے، انکار ہے۔ غلام جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں راجہ بازار کا لکھتے راول پنڈی پڑھتا تھا تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب اس طرح کی بات کرتے تھے کہ میں وہ لکھ نہیں سکتا، اس طرح کی باتیں وہ ہوتی تھی۔ تو میں نے جا کے بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عرض کیا جی یہ مسئلہ ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا اگر ایمان بچانا ہے تو اس مدرسے کو چھوڑ دے۔ میں نے کہا کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا ملتان چلا جا۔ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ جلوہ فرما تھے، ان کے پاس چلے گئے، ان کو جا کر یہ بات بھی عرض کی اور انہوں نے کہا شکر ہے تم آ گئے ہو، تمہارا ایمان بچ گیا ہے۔ کہنے لگے مدرسے میں ہی آیا ہوں، مدرسہ ہی چھوڑ کے آیا ہوں تو وہاں بھی ایمان تباہ ہو رہا تھا، وہاں پر بھی قرآن پاک تھا، وہاں پر بھی حدیث طیبہ تھی، یہی کتب تھی اور یہاں پر بھی یہی کتب ہے، وہاں پہ ایمان تباہ ہو رہا تھا اور یہاں پہ ایمان بچ گیا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ بابو جی نے بھی ادھر بھیج دیا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ ان کا رات کو سو گے نا تو جو دین لے کر آئے ہیں وہ بتا دیں گے کس طرح رب نے ایمان کو بچا لیا۔ غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں رات کو سو گیا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، آپ کی زبان مبارک پہ بھی یہ جملے تھے کہ تم نے بڑا اچھا کیا وہاں سے ادھر آ گئے، ایمان تمہارا بچ گیا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں؟ فرمایا بات اتنی سی ہے، پڑھاتے وہ بھی ہیں پڑھاتے یہ بھی ہیں، پڑھتے قرآن و حدیث وہ بھی ہیں پڑھتے قرآن و حدیث یہ بھی ہیں، لیکن وہ پڑھتے ہیں تو نقص تلاش کرنے کے لیے، عیب ڈھونڈتے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، یہ جب بھی پڑھتے ہیں تو ان کو زیرہ زبرہ شان انہیں وچائیاں لیے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ فرق ہے، ایمان کہاں پر ہے اور منافقت کہاں پر ہے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر لحاظ سے فتنے ہیں۔ بالکل آخری بات، رسول اللہ نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم و احبونی بحب اللہ
وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ مجھ سے پیار کرو، کیوں؟ فرمایا جو رب تمہیں سب دیتا ہے اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہوا۔ میری اہل بیت سے پیار کرو، کیوں؟ فرمایا اس لیے جس محمد سے تم پیار کرتے ہو اس کو اپنی اہل بیت سے بڑا پیار ہے۔ دوسری طرف فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جو ان سے پیار کرتا ہے محمد کریم کی وجہ سے پیار کرتا ہے، اور جو دشمنی کرتا ہے وہ بھی رسول اللہ کی دشمنی کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں، خدا را وقت نکالا کریں، وقت نکال کے اپنے بچوں کو یہ چیز ان کے، آپ پوری دنیا بھی خرید کے دے دیں نا بچوں کو تو وہ اتنا بڑا تحفہ نہیں ہے جتنا بڑا ان کو عقیدے کی مضبوطی کا تحفہ دینا تحفہ ہے۔ ان کو یہ چیز سمجھایا کرے کہ میرے بچے رنگ رنگ کی دنیا تیرے سامنے آئے گی، بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے بہروپیے، بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یاد رکھنا اللہ پاک نے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی اہل بیت اطہار کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین جو ہیں ان کی جو غلامی دی ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی کجی نہیں آنی چاہیے۔ یہ مضبوط رہی تو انشاءاللہ العزیز دنیا سے با ایمان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا جائے گا۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے با اعتبار والد ہونے کے، با اعتبار گھر کا سربراہ ہونے کے، با اعتبار جو بھی آپ کے دائرہ کار میں آتے ہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت آپ کا یہ فرض بنتا ہے۔ اگر آپ اس سے غفلت کریں گے تو جتنی بدعقیدگی پھیل رہی ہے یہ کوئی اوپر سے لوگ نہیں گر رہے، یہ ہم سے لوگ الگ ہو رہے ہیں اور بدعقیدگی پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کا سبب میں ہوں، اس کا سبب آپ ہیں۔ ہم اپنے فرض سے کوتاہی کرتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے وہ غلبہ کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ مضبوطی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں اس پر ہی رکھے، اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین ان کی غلامی کی سعادت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، اور تو بچا بچا کے میرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ اقبال دل کی بات کرتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو ملی اما تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ دوستو گزارش یہ ہے کہ تقریر اتنی خوبصورت، اتنی مدلل اور اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ اس کے بعد وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے اور اس کے بعد گفتگو بنتی بھی نہیں ہے۔
میں شاہ جی قبلہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے حکم ملا تھا، انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے۔ بہرحال وہی پیغام ہے، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اپنے عقیدے پہ قائم رہیں۔ آپ اندازہ کریں، میں ایک روایت سنا کے بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر لکھا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، فلم یصلی علیہ، لیکن حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا نہیں۔ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے لیکن جنازہ پڑھایا نہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، آپ ہمیشہ جنازہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، انہو کان یبغض عثمان، یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں بغض رکھتا تھا، اس لیے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں ایک جملہ نتیجے کا کہہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے، اس کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھایا، تو حضرت عثمان غنی تو غلام ہے نا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آؤ ہم اپنے عقیدوں کو سنواریں اور ناز کریں کہ اللہ نے یہ عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، ایک شعر سلام کا پڑھیں گے اور پھر ختم اور دعا۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ تمام حضرت تشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن